بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک بابرکت اور اس کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دو بزرگوں کا عرس ہے، ایک تو ہمارے پیر حضور تاجدار اہل سنت کا، اور پھر ان کے پیر حضور قادری کا۔ حضور تاجدار اہل سنت کی تاریخ وصال تو آپ سب جانتے ہیں، 26 رمضان رمضان شریف میں احباب کا آنا اور یہاں اس کی تقریبات کا منعقد کرنا ایک دشوار مرحلہ ہے، لہذا ترجمان قادریت ناظم اعلیٰ آستانہ عالیہ قادریہ بدائم شریف الحاج حافظ عبدالقیوم قادری راجی پوری مدد اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تاجدار اہل سنت کے عرس کی فاتحہ قادری دولہا کے عرس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کی جائے، لہذا آج ان دونوں بزرگوں کی فاتحہ ہوگی اور دونوں کا عرس ہے۔ حضور قادری دولہا کا مثال آج سے 65 سال پہلے چاند کی تاریخ ہجری کے حساب سے ہوا تھا، اور اگر شمسی تاریخ دیکھیں گے تو 63 سال پہلے۔ ان کا 65واں عرس ہے، تاجدار اہل سنت دوسرا عرس ہے۔ محفل بہت اچھی ہوئی ماشاءاللہ۔ حضور تاجدار اہل سنت کے کلام سے کچھ پیش کر دوں گا، اس کے بعد پھر سلام و سلام ہو جائے گا۔ تو آندھی بھی بارش کے آثار بنے ہوئے ہیں، کہیں بارش نہ آ جائے۔ اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت کہ وہیں کا مرنا مرنا ہے، وہیں کا جینا جینا ہے، وہیں کا مرنا مرنا ہے۔ مرنے میں بھی کیا خاص بات ہے، کہیں بھی مر جائے، مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں کے بارے میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیفعل، جو استطاعت رکھتا ہے کہ مدینے میں مر جائے اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مر جائے، اور روایتوں میں فرمایا کہ مدینے میں مر جائے میں اس کی شفاعت کروں۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ زہر لے جائیں اور مدینے سے جا کے کھانے کو مر جائیں۔ حضور کے فرمانے کی منشا یہ ہے کہ تم اگر استطاعت رکھتے ہو تو مدینے میں رہائش اختیار کرو، مدینے سے باہر مت جاؤ، اتنا رہو مدینے میں کہ تمہارا آخری وقت بھی آئے تو تم مدینے میں رہو، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ بہت لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ حضرت آپ حالات سازگار نہیں ہیں، آپ دمشق چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ میں مدینے سے باہر جاؤں اور زندہ رہوں، کیا پتہ باہر گیا اور وہاں آخری وقت آ کے کیا ہوگا، میں شام نہیں جاؤں، ان کے شام سے حضرت فرماتے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کر عثمان شام کیوں جاتے ہیں؟ اتنی بے وقوفی کی بات ہوگی کوئی انسان جان بچانے کے لیے مدینے سے باہر بھاگ جائے۔ مدینہ چھوڑ کر عثمان شام کیوں جاتے ہیں؟ تھی ان کو جان سے پیاری فضا مدینے کی، جان بچانے پوری دنیا میں جان بچائی جاتی ہے، مگر مدینہ شریف میں تو آدمی جان بچانے کے لیے باہر
محرومی کی بات ہوگی کہ مدینے باہر جا کے مرے اور کہیں اور دفن ہو. پوری دنیا کے آفتاب اور اوتاد اور اغواز اس بات پر حسرت کرتے ہیں کہ مدینے کی زمین مل جائے. تو فرما رہے ہیں حضرت کہ وہیں کا مرنا مرنا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ وہاں کا مرنا مرنا کیوں؟ وہیں کا مرنا مرنا ہے، وہیں کا جینا جینا ہے، مثال اس کی نہیں کوئی، مدینہ پھر مدینہ ہے. مثال اس کی نہیں کوئی، مدینہ پھر مدینہ ہے. ابھی حج کا موسم آنے والا ہے. حج کے ہندوستان میں شہروں میں جگہ جگہ حج کے تربیت کیمپ لگتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج کی تربیت میں ہی بتاتے ہیں کہ مدینے تو بس ایک دن کے لیے ہو جائے. اگر اس زندگی میں ایک بار موقع ملا ہے مکہ جانے کا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے وہاں پر. ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب. کہاں پر؟ مسجد حرم میں. تو تم مدینے جا کر وہ وقت گنوا دو گے. یہ سمجھاتے ہیں حاجی مدینہ مت جاؤ، یہاں نمازیں پڑھو. ایک یہ بات تمہیں سمجھ میں آئی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ حدیث کی روایت میں صحابی جو روایت کر رہا خود مدینہ چھوڑ کے مکہ نہیں جاتا. جو صحابی اس حدیث کے راوی ہے وہ خود مدینہ کی رہائش میں ہے اور روایت کر رہے ہیں کہ مکے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. بھائی آپ چلے جاتے ہیں، خود کیوں نہیں جا رہے؟ صدیق اکبر نہیں گئے، فاروق اعظم نہیں گئے، عثمان غنی نہیں گئے، مولا علی نہیں گئے. کون گیا؟ مولا علی اگر مدینے سے گئے بھی تو کوفہ آ گئے، مکہ بھی نہیں گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکہ شریف بہت بڑا مقام ہوتا، مگر یہ تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ مکے میں کیا مدینہ کیا کیوں جاتے ہو، مکے میں رہو وہاں زیادہ ثواب ہے. ثواب کی حوث کس کو ہے؟ جو اپنے اعمال اور اپنے ثواب اور نامہ اعمال کے نیکیوں پر جنت میں جانے کا دعویٰ رکھتا ہو وہ مکے میں نماز پڑھے گا. تو یقیناً کعبۃ اللہ مسجد حرام کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی زیارت کرائے. اور مدینہ شریف کا بھی بڑا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی سب کی زیارت کرائے. تو مثال اس کی نہیں کوئی، مدینہ پھر مدینہ ہے. مثال اس کی نہیں کوئی، مدینہ پھر مدینہ ہے. مدینے میں نمازوں کا ثواب اگرچہ مکے سے کم ہو، بالکل کم ہے مکے سے، مگر مدینہ شریف میں جو ہے وہ مکے میں نہیں. نمازوں کا ثواب تو اگرچہ زیادہ ہے، اسی لیے قوم جو ہے وہ زندگی بھر نمازوں پیچھے پڑے گی. میسر حاضری ہو. ایک شعر مجھے یاد آیا، کمار بارہ منزلی کی زمین پر ایک شعر غزل کہی تھی، وہ یاد دے دیجیے. شعر رہا کہ مکے میں بندگی کا مزہ آپ جانیے، مکے میں بندگی کا مزہ آپ جانیے، طیبہ کی حاضری کا مزہ ہم سے پوچھیے. طیبہ کی حاضری کا مزہ ہم سے پوچھیے. میسر حاضری ہو جس میں دربار رسالت کی، وہ دن دن ہے حقیقت میں مہینہ وہ مہینہ ہے. معطر ہو گئی نسل دلہن کی جس کے لگنے سے. سب لوگ عطر لگاتے ہیں، ہم اور آپ بھی لگاتے ہیں، سب کے لگتا ہے. کچھ عطر ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں عطر والا جو ہے وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ 24 گھنٹے تک خوشبو ہے. 24 گھنٹے خوشبو ہوتی ہے. کچھ غلو کرتے ہیں عطر والے، کہتے ہیں جب تک نہیں نہاؤ گے جب تک خوشبو رہے. اب آپ 6 دن تک نہائیے، 6 دن خوشبو رہے. مگر ایسا ہوتا نہیں. کون ایسا بڑے آدمی جو 6 دن نہ لگائے، نہ نہائے اور عطر لگائے؟ مگر اس سے زیادہ کسی عطر کی خوشبو رہتی ہے. اور ایک بات اور بھی ہے، عام طور سے جو عطر ہوتے ہیں اگر ان کا ڈھکن کھول کے آپ رکھ دیں تو 2-3 دن بعد اس کی اپنی خوشبو اڑ جاتی ہے. مگر یہ کون سا ہے عطر کہ معطر ہو گئی نسلیں، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، وہ دلہن جس کے لگا تھا وہ خوشبودار ہے، اس کے جو بچے پیدا ہوئے وہ خوشبودار ہیں، ان بچوں کی جو اولاد ہوئی وہ خوشبودار ہے. نسلیں معطر ہو گئی، خوشبو آتی تھی ان کے بدن میں. معطر ہو گئی نسلیں دلہن کی جس کے لگنے سے، حضور شاہ بطحا کا پسینہ وہ پسینہ ہے. حضور شاہ بطحا کا پسینہ وہ پسینہ. جو رسول اللہ سے برابری کا دعویٰ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب ان کی شادی ہو تو اپنا پسینہ اپنی دلہن کے لگوا دیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے جو ہے وہ
دعوے میں سچے ہیں. بسر ہوتے ہیں روز و شب تمنائے مدینہ میں، بسر ہوتے ہیں روز و شب تمنائے مدینہ میں. پڑا ہوں میں بدایوں میں، یہ جینا کوئی جینا ہے. پڑا ہوں میں بدایوں میں، یہ جینا کوئی جینا ہے. بدایوں سے چلو طیبہ براہ سنجر و جینا. کیونکہ ہمارے حضرت تو چشتی قادری دونوں سنگم تھا، دونوں فیضان تھے ان کے پاس. بدایوں سے چلو طیبہ براہ سنجر و جینا. حصول منزل و مقصد یوں ہی زینہ بزینہ ہے. حصول منزل و مقصد یہی یوں ہی زینہ بزینہ ہے. وہ جن میں جلوے جانا، وہ جس میں جذبہ الفت. وہ جن میں جلوے جانا، وہ جس میں جذبہ الفت. وہی آنکھوں میں آنکھیں ہیں، وہی سینوں میں سینہ ہے. وہی آنکھوں میں آنکھیں ہیں، وہی سینوں میں سینہ ہے. وہ سالم پر نگاہ لطف و رحمت یا رسول اللہ. تمہارا امتی ہے وہ نکما ہے کبھی نہ ہے. تمہارا امتی ہے وہ ہے وہیں کا مرنا مرنا ہے، وہیں کا جینا جینا ہے. یہ ایک حضرت کے ہاتھ کا پرچہ اس میں رکھا ہوا تھا شمس مہررہ کی شان میں. میرے خیال میں حضرت کی تازہ ترین مرتبہ تھی، کیونکہ چھپی نہیں ہے، حضرت کے ہاتھ کی لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ آل احمد نور چشم سید الابرار ہے. آل احمد نور چشم سید ابرار ہے. آل احمد جانشین حیدر کرار ہے. آل احمد جانشین حیدر کرار ہے. آل احمد قطب وقت و سید و سردار ہے. آل احمد قطب وقت و سید و سردار ہے. شمس ماں رہرا ہے شیخ زمرہ اخیار ہے. شمس ماں رہرا ہے شیخ زمرہ اخیار ہے. کیا لکھے کوئی بھلا داد و دہش اس کی کہ جو، کیا لکھے کوئی بھلا داد و دہش اس کی کہ جو بخشش و جود و عطا کا قلزم زخار ہے. بخشش و جود و عطا کا قلزم زخار ہے. قلزم میں دریا کے کنارے کی جگہ ہے، وہیں کے سمندر کو قلزم کہہ دیا جاتا ہے. اس سمندر تو سمندر کا نام قلزم ہو گیا. حضرت نے اس سے یہاں پر استعارہ کیا قلزم زخار. ناز فرماتے ہیں اس پر صاحب البرکات یوں. ناز فرماتے ہیں اس پر صاحب البرکات کون؟ شمس مہررہ کے دادا کے والد یعنی پردادا. ابھی شمس مہررہ کے والد کی شادی بھی نہیں، خود ہی چھوٹے تھے. تو شمس مہررہ کے پردادا نے صاحب البرکات نے اپنا ایک کرتا اپنی بھتیجی یعنی اپنی بہو حضرت شمس مہررہ کے دادا کی اہلیہ حضرت سیدنا آل محمد کی اہلیہ کو کہہ کر دیا کہ بیٹی بہو ہمارے گھر میں ایک صاحبزادے پیدا ہو گئے جو ہمارے خاندان کی عزت میں چار چاند لگا دیں. جب وہ پیدا ہوں تو یہ اس کرتے کا کپڑا سی کر ان کو پہنا دیں، ٹوپی لگا دیں. بات ہو گئی، وقت گزرتا رہا. جب حضرت سیدنا حمزہ کی شادی ہوئی اور پھر ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے تو حضرت سیدنا آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کہ ہمارے والد نے، ہمارے شیخ اور ہمارے حضرت نے جن صاحبزادے کی آنے کی بشارت دی تھی وہ یہی ہے. تو شمس مہررہ کو پھر ان کی بشارت کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق کپڑے پہنائے گئے. تو شمس مہررہ کے پر فخر کیوں نہ فرمائے. ناز فرماتے ہیں اس پر صاحب البرکات یوں، اس کے برکاتی چمن کا وہ گلے گلزار ہے. ان کے برکاتی چمن کا وہ گلے گلزار ہے. اور حضور تاجدار علیہ سنت اپنی بیعت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں بیعت ہوا تو میرے پیر صاحب نے مجھے کس کے حوالے کیا؟
وقت بیعت مجھ کو مرشد نے کیا اس کے سپرد، وقت بیعت اللہ مگر شمس مانرہ نے بھی کیسا نبھایا. جو شمس مانرہ کی سپرد جو چیز کر دی جاتی ہے اس کی وہ دیکھ بھال بہت اچھی طرح کرتے ہیں. جیسے بلائی کی جاگیر غوث پاک نے ان کو سپرد کر دی، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. قادری دولہ نے حضور تاجدار اہل سنت کو ان کے سپرد کر دیا تھا. آپ دیکھیں کیا مقام حاصل ہوا، اور بالخصوص بارگاہ غوثیت میں کیا مقام حاصل ہوا. وقت بیعت مجھ کو مرشد نے کیا اس کے سپرد، ہر گھڑی وہ میرا حامی مونس و غمخوار ہے. ہر گھڑی وہ میرا حامی مونس و غمخوار ہے. نائب غوث الورا ہے اور ہے غوث زمان. بدائیوں میں شمس مانرہ کا نام جو لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قبلہ جسم و جان غوث زمان حضور اچھے میاں شمس مانرہ رضی اللہ. نائب غوث الورا ہے اور ہے غوث زمان. حکم اس کا جاری در غابات و در امصار ہے. حکم اس کا جاری در غابات یعنی جنگلوں میں بھی اس کا حکم چل رہا ہے، اور امصار یعنی شہروں میں بھی اس کا حکم چل رہا ہے. سبحان اللہ. حکم اس کا نائب غوث الورا ہے. ظاہر کی بات ہے غوث پاک کے نائب کا حکم تو ہر جگہ چلنا ہی چاہیے. نائب کس بات کا؟ اگر اس کا حکم کسی شہر میں چلے اور کسی شہر میں نہ چلے تو پھر غوث پاک کے نائب نہیں ہوگی، کسی چھوٹے موٹے کسی تحصیلدار ٹائپ کے آدمی کی بات نائب ہے. غوث پاک کا نائب ہے تو پھر تو جنگلوں میں بھی چلے گا، پہاڑوں میں بھی چلے گا، دریاؤں سمندروں میں بھی چلے گا، خشکی میں بھی چلے گا، شہروں میں بھی چلے گا، مہانگروں میں بھی چلے گا، میٹروپولیٹن سٹی میں بھی چلے گا. جہاں چیئرمین ہوتا ہے وہاں بھی چلے گا، اور جہاں میئر ہوتا ہے شجاع وہاں بھی چلے گا. نائب غوث الورا ہے اور ہے غوث زمان. حکم اس کا جاری در غابات ادھر امصار ہے. فرماتے ہیں حضرت ہفتے میں چاہتے ہیں اس لیے سالم کو پیرانے نظام، چاہتے ہیں اس لیے سالم کو پیرانے نظام. آپ کا خادم ہے وہ اور غاشیہ بردار ہے. آپ کا خادم ہے وہ اور غاشیہ بردار ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمام حضرات کو، سارے احباب کو حضور قادری دولہ کا عرس اور حضور تاجدار اہل سنت کا عرس مبارک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیران نظام کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے. آستانہ عالیہ قادریہ اپنی ایک عظیم الشان تاریخ رکھتا ہے. یہاں کے بزرگوں نے ہر دور میں دین اسلام، سنیت، طریقت، روحانیت، علم، تعلیم و تعلم، تدریس، افتاء اس کی خدمت انجام دی. کسی شاعر کا ایک شعر تھا، اس شعر و ادب کی خدمت میں جو کچھ بھی ہمارا حصہ ہے یہ نصف صدی کا حصہ ہے، 2-4 برس کی بات ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خدمت میں دین و مذہب کی جو کچھ بھی یہاں کا حصہ ہے، خدمت میں دین و مذہب کی جو کچھ بھی یہاں کا حصہ ہے یہ 8 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یہ 8 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. اس وقت ہندوستان میں نہ لال قلعہ تھا، نہ قطب مینار تھا، نہ آگرہ کا تاج محل تھا، نہ لکھنؤ کی بھول بھلیاں تھی، نہ حیدرآباد کا چار مینار تھا. یہ 8 صدی کا قصہ ہے.
2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آستانے سے وابستہ کیا۔ ہمارا یہ فرض کرتا ہے کہ ہم اپنے پیران نظام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب کریں۔ جو کچھ ہمیں ان سے سیکھنے کو ملا، ان کے ارشادات اور ان کی تعلیمات سے ہمیں ملا، اس پر عمل کریں، دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اپنے دل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے فیوز و برکات سے اور ان کی محبت سے منور کر لیں۔ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی سیرت ہمیں اپنے پیران نظام کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ لہذا اپنے پیروں کی پیروی کرتے رہیں، ان کی فرما برداری کرتے رہیں، تو انشاءاللہ قدم جو ہے وہ ہمارے اسلام پر مضبوطی سے جمے رہیں گے اور اسی صراط مستقیم پر ہم چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اسی طرح اپنے پیران نظام کے آستانے پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔